بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے برابر زبردست امتحان ہوئے. جو دن چل رہے ہیں ان دنوں کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے تفسیر کے مطابق 3 مرتبہ خواب دیکھا. اللہ کا حکم ڈائریکٹ فرشتے کے ذریعے نہیں آیا، وحی نہیں آئی، خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھا؟ میں اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہوں. اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. جب یہ خواب دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام چونکہ وہاں چھوڑا تھا بیت اللہ کے پاس بیوی اور بچے کو، کبھی کبھی ملنے جایا کرتے تھے. جب یہ خواب دیکھا تو تشریف لے گئے اور بیٹے سے یہ خواب سنایا کہ بیٹا میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، بتا تیری کیا رائے ہے. اس لیے نہیں پوچھا کہ بیٹا نہ کہے تو چلو چھوڑ دیں گے، نہیں، ان کو سمجھایا جائے اگر نہ کہے تو. لیکن نبی کا بیٹا تھا اور مفسرین کرام نے عمر لکھی ہے 13 سال، یا تو بالغ ہوئے تھے یا 13 سال، 2 قول ہیں. بیٹے سے جب یہ کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ بیٹا نے جواب کیا دیا؟ یا ابت افعل ما تؤمر. جواب دیکھو، یہ 13 سال کے بچے کا جواب دیکھو، اس کے الفاظ بڑے زبردست ہیں. ابا جان جو تمہیں حکم دیا نا اسے کر گزریے. پھر آگے جو جملہ ارشاد فرمایا بالکل پڑھا ہی نہیں، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، میں صبر کروں گا. نہیں، ان قریب آپ مجھے اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یعنی مجھ سے پہلے لوگوں کا امتحان ہوا اور انہوں نے صبر کیا تو میں بھی وہ جماعت میں شامل ہو جاؤں گا. جب بیٹے نے تیاری دکھائی تو مینا کی وادی میں لے گئے. واقعات ہم سنتے ہی ہیں، 3 جگہ شیطان آیا، بہکایا، ابراہیم کیا کر رہے ہو؟ کچھ پتا بھی ہے؟ بچے کو ذبح کر ڈالیں گے. 80 سال کی 90 سال کی عمر میں بچہ ملا ہے، 7 کنکر مارے 3 جگہ. اللہ کو یہ ادا پسند آئی، حاجی سے کہا کہ چلو مارو. حالانکہ وہ اصلی شیطان نہیں، بس نقل اتارنی ہے. اب یہاں پر مینا کی وادی میں کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، سناٹا چھا رہا ہے. ادھر باپ ہے، ادھر بیٹا ہے. باپ اور بیٹے کی بات چیت ہو رہی ہے. باپ بھی تیار ہے، بیٹا بھی تیار ہے. بیٹے نے کیا کہا؟ ابا جان یہ رسی سے میرے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ دو تاکہ جب میری گردن کے اوپر چھری چلے نا تو میرے پاؤں حرکت نہ کر سکے، ہاتھ پاؤں. اور آپ کو اگر لگ جائیں گے تو آپ کی ابا جان بے ادبی ہو جائے گی. اور پھر کیا کہا بیٹے نے؟ ابا جان امی کو سلام پیش کرنا اور یہ میرا کرتا اتار لینا تاکہ خون آلود نہ ہو جائے. آپ کا دامن بھی سمیٹ لینا تاکہ میرے خون کی چھینٹیں آپ کے دامن کے اوپر نہ اڑے. اور یہ میرا قمیص ہو سکے تو میری امی کو پہنچا دینا تاکہ دیکھ کر ان کو سکون حاصل ہو جائے، دیکھ کر مجھے یاد کرتی رہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ الفاظ سنے تو ایک باپ کے دل کے اندر، سینے کے اندر جو دل ہوتا ہے، ان کے دل کے اوپر کیا گزری ہوگی؟ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. سر کا بوسہ دیا باپ نے، اپنے بیٹے کے سر کا بوسہ دیا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا، بیٹا اللہ کا حکم پورا کرنے میں تم میرے کتنے مددگار ہو. بس یہ کہنا تھا. آگے قرآن کیا کہتا ہے؟
فلما اسلم وتلہ للجبین، پیشانی کے کروٹ پر لٹایا، کروٹ پر، کہ پیشانی کا ایک کنارہ زمین کے اوپر لٹایا، اور بسم اللہ اللہ اکبر بول کر باپ نے اپنے پیارے لختے جگر کے اوپر چھری چلا دی، چھری چلا دی۔ لیکن اللہ کا حکم تھا، تفسیر کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ پیتل کا ٹکڑا ڈال دیا تھا اللہ نے، یا تو ڈائریکٹ اللہ کا حکم، چھری کو نہیں چلنا ہے تجھے، ہر چیز اللہ کی محتاج ہے، ہر چیز تجھے نہیں چلنا ہے، چلا رہے، لیکن نہیں چل رہی۔ بیٹے نے کیا کہا پھر، ابا جان مجھے پیشانی کے بل لٹا دو، اس لیے کہ آپ میرا چہرہ دیکھ رہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے چھری نہ پھرتی ہو، دوسری بات یہ ہے کہ میں بھی چھری کو دیکھ رہا ہوں، تاکہ مجھے بھی تھوڑا سا دل میں ایسا ہوتا ہے، تو آپ مجھے الٹا لٹاؤ تاکہ میں چھری کو نہ دیکھ سکوں اور آپ میرا چہرے کو نہ دیکھ سکیں، اور بسم اللہ بول کر چھری چلا دو، قطرے نکل جائے خون کے، اللہ کے دربار میں آپ کی قربانی قبول ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر یہ کام کیا۔ کتابوں میں تو بڑی عجیب داستان لکھی ہے کہ ایسا بھی لکھا ہے بعض کتابوں میں کہ آسمان کے فرشتوں میں کھلبلی مچ گئی، اے رب یہ تیرا خلیل کیا کر رہا ہے، ایسا تیرا حکم پورا کر رہا ہے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب بہت کوشش کی لیکن اللہ کا حکم نہیں تھا، اور خواب بھی یہ دکھا گیا کہ ذبح کرتے دکھایا گیا، بس جب زور لگایا تو آواز آئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ابراہیم بس کرو، قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ وہاں سے جبریل دوڑے جنت سے مینڈھا لے کر، اللہ اکبر اللہ اکبر، مینڈھا رکھا، ابراہیم علیہ السلام کی چھری چلی، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پاس میں کھڑے ہوئے اسماعیل علیہ السلام بولے اللہ اکبر وللہ الحمد، مینڈھے کی قربانی ہو گئی۔ قربانی کرنے والے سے کہا، یہ تین جملے تین بڑی بڑی ہستیوں نے بولے ہیں۔ جبریل نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کے خلیل نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور ذبیح اللہ نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ چل جب تو جانور کے اوپر ہمارے نام کے اوپر جب چھری چلائے، یہ تین بڑی بڑی ہستیوں کے تین جملے خالی تو بول دے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میں بچوں کو یہ واقعہ جب سناتا ہوں مدرسے کے بچوں کو تو کہتا ہوں بیٹا ہم چھوٹے تھے نا، جب امی ہم کو لے جاتی تھی نا سوئی تو امی چہرہ پھیر لیتی تھی، خدا نہ کرے لگ گیا کہ اس چیز ٹانکے لینے ہیں، ابو کہتے اس کو یہاں رکھو، ابو ہاسپٹل کے دروازے پہ چلے جاتے تاکہ میرے بیٹے کے رونے کی آواز نہ آئے۔ جب پورا سب ہو جاتا، ٹریٹمنٹ ہو جاتی، پھر ابو آتے، پھر کہتا ان کو اگر اسماعیل علیہ السلام کی گردن کے اوپر چھری چل گئی ہوتی تو ہماری بھی باری ہوتی نا، آج یہ بیٹے کی باری، آئندہ سال یہ بیٹے کی باری، اس کے بعد یہ بیٹے کی باری، ہم تو بھاگتے پھرتے۔ خیر بچوں سے کہا جاتا ہے، لیکن یہ میرے بھائیوں یہ ہمارے سبق کے لیے قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ کیسی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے، جان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ کون سا باپ آج اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ ہم چھوٹی سی قربانی نہیں دے سکتے، اللہ کے بلاوے پر ہم نہیں آ سکتے، پیارے نبی کے چھوٹے چھوٹے مبارک طریقوں پر ہم زندگی نہیں گزار سکتے۔ اللہ نے مال دیا ہے، بہت سے مسلمان ہیں بیچارے جن کو پتہ ہی نہیں ہے، آج دوپہر کا مسئلہ، آج دوپہر کا کہ گئی سال میں نے قربانی نہیں کی، اس سے پہلے بھی نہیں کی، اس سال بکرا لایا ہوں میں، بھائی کیوں نہیں کی؟ بس نہیں کی، تیرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے جس میں 52.5 تولہ چاندی آ جائے، تھے تیرے اوپر تو قربانی ہے، اچھا میرے اوپر قربانی ہے،
ارے اللہ کے بندے قربانی ہے، مسئلہ تو پوچھ لیتے. اگر بکرا نہیں لا سکتے تم تو بڑے جانور میں حصہ ڈال دو. تو خیر میرے بھائیوں، ہم علماء کرام سے پوچھ کر مسائل پوچھ کر ہم آگے بات چلائیں گے تو انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا. معاف کرنا وقت زیادہ ہو گیا. اللہ میری آپ کی چھوٹی بڑی قربانیوں کو قبول فرمائے. آمین.